بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات، لیکن خبریں ابھی بھی لاہور سے ہی آ رہی ہیں، لیکن لاہور کی خبروں کا تعلق ہے اسلام آباد سے. اور ایک نیا کریکٹر جو ہے وہ آ گیا ہے میدان میں، اور وہ ہے سرفراز. سرفراز نے کل کس کس کو دھوکہ دیا؟ یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے. سرفراز ہے کون، اور سرفراز نے دھوکہ کیوں دیا؟ اور سرفراز جب دھوکہ دے رہا تھا تو سرفراز کی باتوں پہ یقین کرنے والے جو تھے وہ اتنے ہی بیوقوف تھے؟ کیا ان کو نہیں پتہ چلا کہ سرفراز ان سے جو باتیں کر رہا ہے وہ درست نہیں ہے، اور سرفراز جھوٹ بول رہا ہے؟ جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا، خیر وہ ایک اپنی اسٹریٹجی کے مطابق چل رہا تھا. اور ان کی اسٹریٹجی، سرفراز کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ سب کو اس وقت ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے اور سب کو چڑھا دینا ہے جی ٹی روڈ پہ، اور خود موٹر وے سے خرامہ خرامہ جو ہے وہ اپنا کام کر دینا ہے. ہوا یہ ہے، سب کی نظریں جی ٹی روڈ پہ تھیں. جی ٹی روڈ پہ سرفراز جو ہے وہ کنٹرول کر رہا تھا، اور وہ سب کو بتا رہا تھا، مختلف چیزیں بتا رہا تھا. کسی کو لوکیشن بتا رہا تھا، کسی کو ایف آئی اے کا ریکارڈ دے رہا تھا، کسی کو ایئرپورٹس کا ریکارڈ بھجوا رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. عطا تارڑ صاحب بھی تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، اور مسلم لیگ نواز کے باقی لوگ بھی تھے. جبکہ دوسری جانب لندن میں بھی کافی ایکٹیو تھا سرفراز. لندن میں بھی فون کر رہا تھا، لندن والے سرفراز کو فون کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ سب کچھ کیسا جا رہا ہے. تو سرفراز ہی ان سب کو اطلاع دے رہا تھا، اس طریقے سے اوکے ہی اطلاع دے رہا تھا، سب کو اوکے کر رہا تھا. ایک اینکر کا فون آتا ہے، سرفراز نے کہا یس. دوسرے اینکر کا فون آتا ہے، سرفراز نے کہا. اور اس کے بعد ایون میڈیا ہاؤسز کے جو اونرز ہیں وہ بھی پوچھ رہے تھے، انہوں نے بھی سرفراز کو فون کیا. تو سرفراز نے سب کو وکٹری کا نشان بنا کے کہا کہ بس مٹھ رکھیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، اور وہ آگے فیڈ کرتے رہے، اپنے اپنے اینکرز کو فیڈ کرتے رہے، اپنے اپنے اینالسٹ کو فیڈ کرتے رہے. اور اسی طریقے سے بڑا ہی پر اعتماد لوگ تھے سارے کے سارے. کل کا دن بڑا دلچسپ تھا پاکستان کی پالیٹکس میں. سرفراز، جبکہ دوسری طرف انتظار ہو رہا تھا حافظ صاحب کا، حافظ عمار یاسر صاحب کا. اور وہ ایک رات گئے تک معمہ بنے ہوئے تھے کہ بھئی وہ حافظ صاحب آ کیوں نہیں رہے، حافظ عمار یاسر جو ہیں وہ چکوال سے چلے ہوئے ہیں، کیوں نہیں پہنچ رہے. کبھی وہ موٹر وے پہ تھے اور ان پہ ٹریکر لگایا ہوا تھا. صرف واحد ٹریکر تھا جو کہ کل کام کر رہا تھا، جو کہ صحیح ٹریکر تھا، اور وہ تھا حافظ عمار یاسر پہ جو ٹریکر لگا ہوا تھا کہ ان کی لوکیشن جو وہ بالکل صحیح آ رہی تھی. وہ جہاں جہاں جیسے جیسے موو کر رہے تھے وہ لوکیشن بالکل ایگزیکٹ پرفیکٹ آ رہی تھی. اور جیسے ہی وہ مال روڈ پہ پہنچے تو ان کی لوکیشن آ گئی مال روڈ کی، اور جیسے ہی گورنر ہاؤس کراس کیا تو گورنر ہاؤس کی لوکیشن آ گئی. اور جیسے ہی وہ اسمبلی میں انٹر ہوئے تو سب نے دیکھ لیا کہ وہ اسمبلی میں انٹر ہو گئے ہیں. دوسری طرف جو سرفراز تھا وہ ساروں کو مس لیڈ کر رہا تھا، مس گائیڈ کر رہا تھا، اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اسی لیے بڑے ہی دھڑلے سے، بڑے ہی مضبوطی کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ ٹویٹس بھی ہو رہی تھیں، اور ٹی وی چینلز پہ تبصرے بھی ہو رہے تھے اور تجزیے بھی ہو رہے تھے. اور آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ کل کوئی بھی موسٹلی جو تھے وہ اسٹوڈیوز میں نہیں بیٹھے تھے یا لائیو نہیں تھے، بلکہ فون پہ تھے، کیونکہ سرفراز نے سب کو انگیج رکھا ہوا تھا، سب کو، تمام کو تقریباً. اور دوسرے فون پہ ان کو میسیجز آ رہے تھے، اور وہ ایک فون پہ، جس فون پہ وہ بیپر کروا رہے تھے ہمارے اینالسٹ دوست، ہمارے اینکرز جو ہیں، ایک پہ فون پہ وہ کروا رہے تھے بیپر، فون پہ تھے، ٹی وی لائیو آ رہے تھے. اور دوسری جانب دوسرے فون پہ وہ سرفراز ان کے ساتھ رابطے میں تھا. تو وہ سرفراز ان کو میسیج کرتا تھا، وہ بول دیتے تھے، وہ پوچھتے تھے ہاں جی بتائیں، کہ ادھر سوال ہوتا تھا، اینکر سوال کرتا تھا کہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ 186 نمبر آ گئے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ کتنا وہ دوسری طرف جو دوسرا گروپ تھا، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، اور وہ کتنے پرفیکٹ تھے. وہ ان کو وہ بہت پہلے فواد چودھری صاحب نے ان کو بہت پہلے بتا دیا کہ بھی ہمارے 185 ہیں، 186 حافظ عمار یاسر ہیں، اور ایک ہمارے اور آ گئے، خرم لغاری آ گئے، تو ہم 187 ہو جائیں گے. ان کے پاس بڑی اطلاع تھی، کنفرم اطلاع تھی. اور پھر بہت دیر پہلے اسمبلی میں خواتین، پی ٹی آئی کی خواتین نے 186 نمبر کا وہ دکھا دیا کہ 186، وہ 186 بتا رہے تھے. تو ان کے پاس بڑی پرفیکٹ کیلکولیشن تھی. اب اتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ سارے بتا رہے تھے، فواد چودھری صاحب اور حماد اظہر اور اسد عمر صاحب، سب کے سب وہ بڑے پر اعتماد تھے، اور بتا رہے تھے کہ جی ہمارے پاس نمبرز ہیں. ایون ڈپٹی اسپیکر
واسق عباسی جو ہیں وہ مختلف ٹی وی چینلز کو جا کے بیپر دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے دوسرے دوست تھے، ہمارے اینکرز، ہمارے ٹی وی میڈیا ہاؤس کے اونرز اور یہ سارے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب سرفراز ان کو، وہ سرفراز سے پوچھتے تھے، سرفراز کہتا تھا کہ نہیں فکر نہ کریں، یہ سارے غلط کہہ رہے ہیں، آپ یہ بات آپ کی لائن، آپ کی یہ لائن نہیں جو آپ نے چھوڑنی۔ اور ایون بڑے بڑے نامور لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو آج بڑی بری طریقے سے شکست ہوگی۔ اسی طریقے سے میں حیران ہوں کہ حالانکہ فیصل واڈا بہت اچھے جانے مانے ہیں، لیکن ان کو بھی سرفراز نے غلط بتایا، ان کو بھی پتہ نہیں کیوں غلط فیڈ کیا، یا پھر وہ ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان ساروں کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی اور رابطے میں تھا، وہ سرفراز نہیں تھا، کیونکہ سرفراز کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اور آپ نے دیکھا کہ 4 سال کے بعد سرفراز ٹیسٹ کرکٹ میں واپس آیا تو اس نے سینچری بھی کی، ڈبل سینچری، ہاف سینچریز بھی کی، اور سب سے زیادہ سکور کر لیا، کیونکہ اوریجنل سرفراز ہے جو وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کو کل جو سرفراز ان کو فیڈ کر رہا تھا وہ ڈمی سرفراز تھا، اور ان کو پتہ کرنا چاہیے کہ یہ ڈمی سرفراز کہاں سے آ گیا، اور یہ ڈمی سرفراز کے پاس پھر وہ نمبر کیوں آ گیا۔ تو بہرحال بڑے مزے کی صورتحال ہے۔ بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں جی، یہ تو چیزیں چلتی رہیں گی، اور اس میں سیدھی سی بات ہے، 100 پیاز اور 100 جوتے، اور کیا کہنا چاہیے، دوسرا وہ ایک اور ہے جی، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، اور پھر بڑے رسوا ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اور اب آج ہائی کورٹ میں ہیئرنگ تھی، اور اسی مقدمے کی میں نے آپ کو بتایا تھا بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ تو دلچسپ صورتحال وہی ہوئی ہے کہ گورنر صاحب کو کافی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، سپیر کا سامنا کرنا پڑا، اور اس میں اب گورنر پنجاب صاحب نے اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا، کیونکہ اس حد تک تو ٹھیک تھا کہ انہوں نے، اسپیکر نے جب رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دیا تو اس میں گورنر صاحب کو تجویز دی گئی تھی اس وقت کہ آپ ایک اور دفعہ ریمائنڈر بھیج دیں، ایک اور لیٹر لکھیں کہ نہیں آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہی لینا ہے، اسپیکر کو کہیں، اور آپ کی رولنگ صحیح نہیں ہے۔ لیکن گورنر صاحب یہ چاہتے تھے، لیکن سرفراز ان کو کہہ رہا تھا کہ نہیں ایسا بالکل نہیں کرنا، اور سرفراز نے مروایا ہے رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی اور عطا تارڑ صاحب کو بھی، ساروں کو مروا دیا کل، اور یہاں تک کہ اس کے بعد وہ فون بھی اٹینڈ نہیں۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ اب وہ سرفراز کا فون اٹینڈ نہیں ہو رہا، اور وہ جو بھی فون کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں، یہ والا ٹون چل رہا ہے، کیونکہ سرفراز جو ہے وہ کل ساروں کے ساتھ ہاتھ کیا اس نے، اور اس کے بعد سو گیا تھا فون بند کر کے، بلکہ اس نے فون پہ آپشن ہی دوسری لگا دی تھی، یہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں۔ تو بہرحال پھر اب لندن میں مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور اب لڑائی کیا ہو رہی ہے؟ لڑائی یہ ہو رہی ہے، پہلے تو میں آپ کو لاہور ہائی کورٹ کا بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں پھر جو ہیئرنگ ہوئی اس میں بڑا سمپل کیس تھا۔ اس میں جو چودھری پرویز الہی صاحب کے وکیل بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے کل بھی، میں نے آپ کو بتایا کہ کل انہوں نے بہت اچھا ہینڈل کیا تھا کیس، اور آج بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس پہ فائنڈنگ آنی چاہیے، ججمنٹ آنی چاہیے کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ جب چاہے جس وقت چاہیں اور آپ آرڈر کر دیں کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو کم از کم 3 سے 14 دن ہونے چاہیے، اس کے بعد 7 دن کا نوٹس سرو ہوتا ہے، جو کہ تحریک عدم اعتماد کا نتیجہ ہے، طریقہ کار ہے، وہی طریقہ کار ہونا چاہیے اعتماد کے ووٹ کا، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے بھی آپ لیڈر آف دی ہاؤس کو ہٹا رہے ہوتے ہیں، اور عدم اعتماد کا ووٹ جب لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ یہی پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ہٹانا ہے، آپ کو شک ہو گیا کہ اس کے پاس اعتماد نمبر پورے نہیں ہیں تو آپ نے اس کو ہٹانا ہے، تو لہٰذا ان کو ہٹا دیں، تو اس لیے وہ بھی پروسیجر وہی ہونا چاہیے۔ بہرحال بہت ایک اور بات بھی چل رہی ہے کہ خرم لغاری صاحب کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا خرم لغاری سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، چودھری صاحب کے ساتھ ہیں، ہم اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو خرم لغاری کو بھی میرا خیال ہے کہ کل سرفراز نے مس لیڈ کیا ہے، وہ بھی کسی غلط سرفراز کے ساتھ رابطے میں تھا، اور اس کو بھی مروا دیا سرفراز نے۔ بہرحال یہ سب چیزیں، اور پھر اصل جو آپ کو بتاؤں کہ سرفراز کے معاملات سے ایک بندہ واقف تھا، وہ اوریجنل سرفراز صرف ایک صاحب سے رابطے میں تھا، اور وہ تھے زرداری صاحب۔ کل آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نظر نہیں آئی، پاکستان پیپلز پارٹی دور دور تک نظر نہیں آئی، اور زرداری صاحب کو علم تھا، زرداری صاحب اوریجنل سرفراز کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے معاملات خراب ہیں،
اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حالات شریف فیملی کے جو معاملات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. میں آپ کو باقی ساری باتیں تو میں آپ کو اشارتاً کنایتاً بتا رہا ہوں، لیکن کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جس کے بعد شریف فیملی کا مستقبل جو ہے وہ مجھے مخدوش نظر آ رہا ہے، کوئی اتنا اچھا مستقبل نہیں ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ اس کی ریزن پھر میں آپ کو بتا دوں گا کسی وقت، کیونکہ ہیں چیزیں بہت ہی سالڈ ایویڈنس موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. بہرحال تو گورنر پنجاب صاحب نے جی پھر آخر نوٹیفیکیشن وہ واپس لے لیا، ڈی نوٹیفائی کرنے والا، اور چیف سیکرٹری کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ ہائی کورٹ نے معطل کر دیا، سیٹ اسائڈ کر دیا، کالعدم قرار دے دیا، اور اس طریقے سے دوبارہ سے اب یہ گھر بس گیا ہے، اور یہ طلاق جو دلوانا چاہ رہے تھے طلاق نہیں ہو سکی، اور یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. لیکن میں اپنے دوستوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ زمینی حقائق کو بھی ذرا دیکھا کریں، اور کچھ چیزیں دیکھا کریں. رائٹ لیفٹ میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ان پہ نظر رکھا کریں، بالکل اس طرح نہ کریں ورنہ سبکی ہوتی ہے. بہرحال اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، اور اب عمران خان صاحب آئندہ کا لاہ عمل کا اعلان کریں گے. لیکن میں اپنی بات بتا دوں کہ اب تخت اسلام آباد کو خطرہ ہے، اور تخت اسلام آباد کی طرف نظریں ہیں، کیونکہ شریف فیملی نے کچھ ایسے کام کیے ہیں، کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اس کے بعد شریف فیملی مشکل ہے کہ اس کا سروائیو کرنا اور اس کو کوئی سپیس ملے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، پاکستان کے عوام سب سے پہلے ہیں، اور پاکستان کی سیکورٹی، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کا سیاسی استحکام، یہ ساری چیزیں سب سے پہلے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ شریف فیملی جو ہے وہ ان تینوں چیزوں میں کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، اور ان کے عزائم جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.